گرامی وقار، کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کرنے سے قبل ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین باعث تسکین جاں رحمت عالمیاں فخر آدم و آدمیاں شفیع عاصیاں اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب احمد مختار نبیوں کے سردار آمینہ بی بی کی آنکھوں کے تارے حضرت دائی حلیمہ کے سہارے محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی و اصحاب نبی پر اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک محمد و آلہ صلاة انت لها اہل و بارک وسلم کذالک۔ ایک بار اور پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامہ و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کل ہی یوم آزادی منایا گیا۔ 15 اگست 1947 عیسوی میں یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ آج ان علماء کی قربانیاں، ان مسلم قائدین اور رہنماؤں کی قربانیاں بھلا دی گئی ہیں کہ جنہوں نے آزادی ہند میں اپنا ایک بہترین رول پیش کیا ہے۔ اگر تاریخ کے حقائق سے بات کی جائے تو اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون شامل رہا ہے۔ میں آج چند ایسی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں قوم مسلم نے فراموش کر دیا ہے، بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ انہی کی قربانیوں کا مرہون منت ہے کہ انقلاب عظیم برپا ہوا اور پھر 1856 جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس کے بعد یہ عظیم مرد مجاہد، جن میں علماء بھی شامل ہیں، ان کی قد و کاوشوں سے اور کچھ غیر مسلم لیڈرز بھی جن میں شامل ہیں، 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ حضرات، اگر ہم تاریخ کی حقیقت کی بات کریں تو اس ملک ہندوستان کا مرد مجاہد آزادی اول کوئی اور نہیں بلکہ شیر میسور فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 1600 عیسوی میں جب اس ہندوستان پر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، اس کے دور حکومت میں انگریز تجارت کے بہانے یہاں آئے اور انہیں تجارت کی اجازت جلال الدین محمد اکبر کی طرف سے ملی اور انہوں نے کلکتہ میں اس وقت
اپنی ایک تجارتی کوٹھی قائم کی جسے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا. 1600 سے لے کر تقریباً 1700 تک کی تاریخ آپ پڑھیں، اس میں نور الدین جہانگیر یا پھر دیگر بادشاہان مغلیہ، ان کے دور میں یہ انگریز حکومت، انگریز تجارت کے نام پر جگہ جگہ اپنی کوٹھیاں تعمیر کرتے رہے اور انہیں صرف تجارت کے لیے حکومت ہند کی طرف سے اجازت ملتی گئی. دیکھتے ہی دیکھتے مدراس میں، پھر لکھنؤ میں اور مختلف مقامات پر ممبئی وغیرہ میں انہوں نے اپنی الگ الگ تجارتی کمپنیاں قائم کی اور ان تمام کمپنیوں کا متحدہ نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. حیدر علی بہادر یہ کون ہے؟ سلطان فتح علی ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے وہ والد، وہ ہونہار سپہ سالار اعظم کہ جب سلطنت میسور میں راجہ وڈیر کی حکومت ہے، حضرت سلطان ٹیپو کے دادا محترم حیدر علی کے والد جن کا نام فتح محمد تھا، وہ سلطان وڈیر کے لشکر میں ایک معمولی سپاہی کا درجہ رکھتے تھے، لیکن پھر ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے سرا کا قلعہ فتح کیا. ان کے بیٹے حیدر علی بہادر تھے، انہوں نے بھی سب سے پہلے ایک سپاہی کے انداز میں فوج میں وہ داخل ہوئے اور پھر ان کی حکمت و تدبیر، سپاہیانہ اوصاف وغیرہ کو دیکھ کر راجہ وڈیر نے حیدر علی بہادر کو ڈنڈی گل کا صوبے دار اور گورنر مقرر کیا. اس کے بعد مرہٹے پونا کی طرف سے ان کی نظر ہندوستان کے مختلف علاقوں پر لگی ہوئی تھی. ریاست میسور اس وقت ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور راجہ وڈیر اس کا حکمران تھا. ان کی نظر اس سلطنت پر تھی، وہ اسے تر لقمہ سمجھ کر کے ہڑپنا چاہ رہے تھے. انہوں نے حملہ کیا. اب راجہ وڈیر نے خوب غور و فکر کے بعد ایک ان کے مقابلے میں کس کو بھیجوں، تو اس کی نظر اپنے ہونہار صوبے دار حیدر علی بہادر پر پڑتی ہے. وہ انہیں بلا کر، انہیں لشکر دے کر، سپہ سالار بنا کر ان مرہٹوں کے مقابلے میں روانہ کرتا ہے. حیدر علی بہادر نے اس کے تمام جو امیدیں تھیں اس کو پورا کیا اور انہوں نے مرہٹوں سے جنگ کر کے انہیں زیر کیا اور انہیں بھگا دیا. اللہ اکبر. ادھر حیدر علی بہادر میدان جنگ میں ہیں اور ادھر ریاست میسور میں ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، کیونکہ حاسدین یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ معمولی سپاہی ایک ڈنڈی گل کا صوبے دار بنا دیا گیا اور اب مرہٹوں کے خلاف راجہ وڈیر نے اسے مقابلے کے لیے سپہ سالار اعظم بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے ان کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی تھی اور پھر یہ بھی کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے اگر اسے ترقی کرنے دیا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے مشکلیں کھڑا کر سکتا ہے. چنانچہ اس نے راجہ وڈیر کو طرح طرح سے جو ہے بتایا اور مسلم ہونے کے ناطے اسے سمجھایا اور بادشاہ ان کی باتوں، راجہ وڈیر ان کی باتوں میں آ گیا، بہ گیا. لہذا راجہ اور رانی اور کھانے راؤ نے مل کر ایک اسکیم، ایک جو ہے منصوبہ بنایا، خفیہ اور خطرناک منصوبہ، کہ جب حیدر علی جنگ سے واپس ہو کر وہ سری رنگا پٹنم آئے تو اس کے خیمے میں جو ہے وہ خفیہ طور سے آگ لگا دی جائے. اللہ اکبر. لیکن حیدر علی بہادر کو وقت سے پہلے جو ہے اس سازش کا علم ہو جاتا ہے. حیدر علی اپنے بیوی بچوں کو خدا کے سپرد کر کے کہیں روح پوش ہو جاتے ہیں. اللہ سمجھ. لیکن کھانے راؤ کی حسد کی آگ وہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی. اس نے جو ہے فوراً راجہ کا حکم لے کر، اجازت لے کر فوج کو روانہ کیا حیدر علی کی گرفتاری کے لیے. لیکن جب یہ فوج جو ایک معمولی دستے پر مشتمل تھا حیدر علی کو گرفتار کرنے کے لیے جاتا ہے، ادھر حیدر علی اپنے وفادار دوستوں کو مل کر ان کا جوابی حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پسپا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ دستہ لے کر سری رنگا پٹنم
دیکھتے ہی دیکھتے سری رنگا پٹنم پر قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح سے حیدر علی بہادر جو ایک سپاہی تھے پھر صوبیدار بنائے گئے, پھر سپہ سالار بنا دیے گئے. اس کے بعد اپنی سیاسی تدبیر اور اپنی ہمت جمع کردی اور بہادری سے انہوں نے سری رنگا پٹنم پر قبضہ کر لیا. اس طرح وہ خود بے تاج بادشاہ بن گئے اور انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام سلطنت خداداد میسور رکھا. عزیزان گرامی, پھر حیدر علی کے زمانے میں لوگوں نے سکون کا سانس لیا, ہر طرف جو ہے خوشحالی تھی, کسانوں کے لیے مراحت تھے, اور اس طرح سے حیدر علی اپنی سلطنت اور حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں. ایک طرف انگریز اپنی فوجیں مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کا جو ہے ہیڈ کوارٹر کلکتہ اور مدراس وغیرہ ممبئی وغیرہ ہے. عزیزان گرامی وقار, میں جس سن کی بات کر رہا ہوں تقریباً یہ 1700 سن کی بات ہے, 1700 چلر عیسوی ہے. اللہ اکبر. 1751 میں دیون ہلی شہر بنگلور کے دیون ہلی علاقے میں فتح علی ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ کا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حیدر علی جو ایک بہترین فرمانروا تھے, حیدر علی جو ایک جوامر بھی تھے, اول العزم بھی تھے, اور اعلی ہمت والے بھی تھے, سیاسی تدبر بھی رکھنے والے تھے. حیدر علی کے لیے تعجب کی بات یہ ہے ان کے حوالے سے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, مگر ان کی سیاسی تدبیر اور ان کے تلواروں کے جوہر کے آگے بڑی بڑی طاقتیں نہیں ٹکتی تھیں. انہوں نے انگریزوں کے دانت کئی بار کھٹے کر دیے تھے. عزیزان گرامی وقار, یہ ہندوستان جس میں انگریز سوداگروں کے روپ میں داخل ہوئے اور تجارتی کمپنیاں قائم کی, وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان میں دیکھ لیا کہ ہندوستان ایک سونا اگلتا ہوا ملک ہے, ہندوستان ایک خوشحال ملک ہے, ہندوستان میں لہلاتے باغ بھی ہیں, لہلاتے جو ہے کھیت بھی ہیں, ہندوستان میں جواہر کی کان بھی ہیں, اور ہیرے اور جواہرات سے لگا ہوا یہ ملک ہے. اس لیے انگریزوں کے منہ میں پانی آ گیا اور انہوں نے چاہا کہ اس ملک کو ہڑپا جائے اور زبردستی یہاں اپنی حکومت قائم کی جائے. اس وقت ملکہ الزبتھ جو برطانیہ کی حکمران تھی, اور اس وقت انگریز ایک ایک کر کے آتے گئے, اللہ حسمت, اور دھیرے دھیرے قبضہ جماتے گئے. انہوں نے دیکھا ہندوستان میں مختلف راجے مہاراجے الگ الگ صوبوں پر حکمرانی کرتے ہیں, لہذا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے. اور پہلے سے انگریزوں کی یہ پالیسی رہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو. اس لیے انہوں نے ہندو اور مسلمان میں لڑائی کرا دی, انہوں نے کرسچن اور یہودی میں لڑائی کرا دی, انہوں نے حکمرانوں میں لڑائی کرا دیا, راجے میں لڑائی کرا دیا, اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے یہ جو ہے ہندوستان کے اکثر علاقوں کو ہڑپتے رہے. عزیزان گرامی وقار, سلطان فتح علی ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1751 عیسوی میں ہوتی ہے, اور حیدر علی اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے سلطان ٹیپو فتح علی ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. لہذا عربی پڑھانے کے لیے, فارسی کے پڑھانے کے لیے اور دیگر علوم پڑھانے کے لیے بہترین استاد اور تعلیم مقرر کیے گئے. یہی نہیں بلکہ انہیں بہترین فن سپاہی میں ماہر کرنے کے لیے بہترین استاد رکھے گئے. اس لیے کہ حیدر علی کو معلوم تھا یہ ہندوستان کا مستقبل ہے, یہ میرا بیٹا جوان مرد بیٹا بنے گا. وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی پتہ کیدا نہیں تھے, الحمدللہ پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے. حیدر علی بھی سنی مسلمان تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اولاد نہیں ہو رہی تھی ٹیپو مستان شہر آرکاٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, اور ان کی دعا سے حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوئے تھے. حضرات اس لیے چونکہ ان کا نام ٹیپو مستان تھا, انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام فتح علی ٹیپو رکھا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان, ٹیپو سلطان بھی پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت فتح علی ٹیپو کی جو ہے پرورش ہو رہی ہے اور فن سپاہی میں وہ مہارت تامہ حاصل کر رہے ہیں.
8 سال کی عمر ہے، آپ جو ہے اپنے سلطنت میسور میں سریرنگا پٹنم میں جو ہیڈ کوارٹر ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 8 سال کی عمر ہے، وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے، وہ ٹیپو سلطان کے خط و حال کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا تو سلطنت میسور کا بادشاہ بننے والا ہے، تو بادشاہ بنایا جائے گا، بن جائے گا، اور بیٹا جب تو بادشاہ بن جانا تو یہاں پر جہاں تو کھیل رہا ہے ایک عظیم مسجد تعمیر کرنا جو صدیوں تک لوگوں میں یادگار بن کر کے رہے۔ سلطان ٹیپو نے مسکرا کر کہا تھا 8 سال کے بچے ہیں، ہاں بابا ویسا ہی ہوگا، اگر میں بادشاہ بن جاؤں گا تو ضرور میں یہاں پر ایک مسجد تعمیر کروں گا۔ لہٰذا جب سلطان ٹیپو بادشاہ میسور ہوتے ہیں تو 6 لاکھ روپے کی لاگت سے اس دور کے ایک عظیم مسجد بناتے ہیں جس کا نام مسجد اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، وہ سریرنگا پٹنم میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایسی عظیم شان مسجد سلطان ٹیپو نے تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے مینار دیکھیے کتنے بلند ہیں، کتنی مضبوط تعمیر ہے۔ وہیں پر سلطان ٹیپو نے مسجد کے صحن کے سامنے ایک جو ہے نقشہ بنایا ہے پتھر میں۔ اس دور میں وہاں پر ایک لوہے کی کاری رکھی جاتی تھی، سورج جب چلتا تھا تو سورج کی چال کے مطابق وہ جو ہے سایہ اس پر ڈالتا تھا، اور فارسی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آج بھی کچھ الفاظ اس کے پڑھے جا سکتے ہیں، فارسی میں وہ خاکہ بنایا گیا ہے، اور جو ہے سورج مطلب اس کا سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، زوال کا وقت اور شام کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، سب وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے سلطان ٹیپو ایک دیندار حکمران تھے، اس سے پتہ چلتا ہے سلطان ٹیپو ایک بہترین علم دین سے آشنائی رکھنے والے حکمران تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی سلطان ٹیپو فتح علی ٹیپو رحمت اللہ علیہ ہیں، 21 سال کی عمر ہوتی ہے، لہذا 21 سال کی عمر میں سلطان ٹیپو 15 سال ہی میں ٹیپو سلطان ایک بہترین مرد مجاہد بن کر ابھرتے ہیں اور فن سپاہ گری میں مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں۔ وہیں پر عربی، فارسی اور دیگر زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انگریزی میں ٹیپو گفتگو کرتے ہیں، فرانسیسی زبان میں ٹیپو گفتگو کرتے ہیں، ہندی زبان میں ٹیپو گفتگو کرتے ہیں، عربی اور فارسی میں ٹیپو سلطان گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی بنگال ہو یا برطانیہ ہو یا جو ہے امریکہ ہو اور مختلف جو ہے وہ ملکوں میں حضرت ٹیپو سلطان کی وہ نادر و نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن میں ٹیپو سلطان کے خطوط بھی ہیں، جنہوں نے شاہ فرانس کو لکھا تھا، انہوں نے شاہ عبدال بادشاہ دلی کو لکھا تھا، انہوں نے نظام حیدرآباد دگن کو لکھا تھا، انہوں نے مرہٹا کے پتا کے سردار کو لکھا تھا، اور ایسے ہی انہوں نے جو ہے افغانستان کے حکمران کو خطوط لکھے ہیں، وہی انہوں نے جو ہے ایران کو بھی خطوط لکھے ہیں، وہی انہوں نے جو ہے فرانس کو بھی خطوط لکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان ٹیپو کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاہ عبدال اور بادشاہ دلی ان کا سپورٹ کرے، اور نظام الدین جو ہے وہ حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ ہے وہ ٹیپو سلطان کا سپورٹ کرے، اور اسی طرح سے مراٹھے بھی سپورٹ کرے، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے سب کا ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اور جو ہے جین ہو، بدھسٹ ہو، بہرحال یہ ہندوستان، یہ ملک ہندوستان جو ہے وہ صدیوں سے تمام کلچروں کا، ثقافتوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں الگ الگ قوم کے ماننے والے، الگ الگ مذہب کے ماننے والے، الگ الگ کلچر کے ماننے والے ہیں۔ سلطان ٹیپو کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک ہندوستان ٹوٹنے نہ پائے، اور اس کو ہم سب مل کر کے انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 200 سال انگریزوں نے اس ملک ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور حکومت کے دوران انہوں نے کیا کیا ہے، بہت ساری مسجدوں کو شہید کرا دیا، بہت سارے مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، کسی پر جو ہے کسی کو جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دیا گیا، اور کسی کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا، بہت سارے علماء کو ان انگریزوں نے سولی پر چڑھا دیا، حتیٰ کہ دلی سے لے کر وہ جو آگرہ کے درمیان فتح پور سیکری ہے، وہاں تک جتنے درخت ہیں سارے درختوں میں مسلمانوں کے علماء کرام کے سر جو ہے وہ لٹک رہے تھے، اتنے مسلمانوں کو انہوں نے مارا، اتنے علماء کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو یہ بات کر رہا ہوں، یہ 1800
1957 کی بات ہے، اور سلطان ٹیپو کا دور حکومت وہ جو ہے 1761 کے بعد حیدر علی کی جب وفات ہوئی، جب ٹیپو سلطان کی شادی ہو چکی تھی اور سلطان ٹیپو کی عمر تقریباً جو ہے وہ 30-32 سال کی تھی، حیدر علی مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان ٹیپو پائن گھاٹ کے جنگ میں مصروف تھے، لیکن انہیں خبر پہنچی ٹیپو سلطان بہادر کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان واپس سری رنگا پٹنم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ تخت سلطنت پر آپ تخت نشین ہو جاتے ہیں، اور اس رسم تاج پوشی میں مختلف ممالک کے ایلچیوں کو اور وہاں کے سرداروں وغیرہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ سلطان ٹیپو جب تک بحیات ہے، انگریزوں کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ سکیں۔ یہ صرف سلطان ٹیپو کی ذات تھی، ورنہ مرہٹے وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ نظام الدین حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ان سے ملا ہوا تھا۔ بارہا سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ نظام الدین حیدرآباد دکن کا بادشاہ میرے ساتھ میں ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ایلچی کو 12 کوششیں کی، ان میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ اپنے ایلچیوں کو بہت سارے تحائف دے کر ایک خط دے کر کے بھیجا نظام الدین دکن کے حیدرآباد کے دربار میں، اور یہ کہنا بھیجا کہ اگر نظام الدین حیدرآباد دکن کے بادشاہ سلطان ٹیپو کی جو ہے سلطان ٹیپو کے خاندان میں، اور سلطان ٹیپو اپنے بیٹیوں کو ان کے خاندان میں بیاہی دے دے، شادی کروا دے، اس طرح سے ہمارا یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہم اس طرح سے مل کر انگریزوں کے ناک میں دم کر سکتے ہیں، دانت کھٹے کر سکتے ہیں۔ لہذا ایلچی پہنچا ہے حیدرآباد دکن اور خط پیش کیا ہے، تحفے تحائف جو گراں قدر تحفے تھے۔ نظام الدین حیدرآباد دکن کا بادشاہ بڑا خوش ہو گیا تحفے دیکھ کر، اور پھر ایلچی کی یہ بات سن کر، اور وہ قریب تھا کہ وہ رشتہ منظور کر لیتا، لیکن عزیزان گرامی وقار، یہ انگریز کسی جو ہے ایسے ویسے لوگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز لومڑی سے زیادہ چالاک اور بڑے فریب کار لوگوں کا نام ہے۔ انہوں نے نظام الدین حیدرآباد دکن کے دربار میں بھی، مرہٹوں کے یہاں بھی، اور راجے مہاراجاؤں کے یہاں انہوں نے باقاعدہ سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ لہذا وہاں پر بھی حیدرآباد دکن میں بھی اس کے جو ہے جاسوس موجود تھے۔ ان میں سے ایک سازشی نے حیدرآباد دکن کے بادشاہ نظام الدین سے نظام دکن سے کہا کہ اے بالا جہاں، اے اعلیٰ حضرت، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کہاں، آپ کی سلطنت کہاں، اور وہ سپہ سالار کہاں؟ ٹیپو جو ہے صرف ایک سپہ سالار ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ کیسے رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ اب بادشاہ پر نخود کا بھوت سوار ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، مجبور ہو کر سلطان ٹیپو کو نظام الدین دکن سے اور ادھر مرہٹوں سے، تیسری طرف انگریزوں سے جنگ کرنا پڑتا ہے۔ چاروں طرف حملے سلطان ٹیپو پر ہو رہے ہیں۔ ایک سلطان ٹیپو ہے جو سب کے حملوں کا جواب دے رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ مرہٹے، نظام الدین دکن کی فوج اور انگریزوں نے سب نے مل کر ایک متحدہ فوج بنائی، اور ان کا مد مقابل کون تھا؟ صرف ایک، جس کا نام سلطان فتح علی ٹیپو تھا۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا یہ شیر میسور تھا، ایسے ہی نہیں کہا گیا، اللہ اکبر، واقعی میں وہ شیر دل بہادر تھے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی اولو العزمی، بلند ہمتی، اعلیٰ کردار کے بارے میں خود انگریز جو ہے معترف ہیں، اور کئی انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی حیات پر کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے سلطان ٹیپو کی بلند ہمتی، اس کی سچائی، پاسائی، اور اس کی پرہیزگاری اور اس کی حکومت چلانے کا انداز بڑے ہی اچھے انداز میں انگریزی اسکالرز نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ سلطان ٹیپو ہے کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں آرام کرتے ہیں یا خیمے میں آرام کر رہے ہیں، کوئی جنگ کا موقع ہے اور کوئی جو ہے قیدی موجود ہے، جنگ کا
قیدی ہے اسے ایک الگ خیمے میں رکھا گیا ہے، لیکن رات میں کڑھانے کی آواز آتی ہے۔ سلطان ٹیپو اس آواز کو سن کر بیدار ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قیدی کڑھا رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ سلطان ٹیپو نے اپنے ہاتھ سے اس قیدی کو پانی پلایا، اور جب تک وہ قیدی نہ سو گیا سلطان ٹیپو کو نیند نہ آئی۔ اللہ اکبر! یہ کون تھا؟ یہ سلطان ٹیپو العزم بادشاہ تھا، یہ شیر میسور تھا، یہ بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! جس سے انگریز اتنے اس قدر خوف زدہ تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انگریزوں نے بغیر اعلان کے فوج کشی کر دی سری رنگا پٹنم کی طرف، اور کبھی جو ہے اننت پور کے قلعے پہ دھاوا بدل دیا، کبھی جو ہے دھاوا کے قلعے پہ دھاوا بدل دیا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ سلطان ٹیپو کو پتہ چلتا ہے، حضرت سلطان ٹیپو فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں، صرف ان کی روانگی سن کر کے انگریزوں کے جو ہے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور وہ بغیر جنگ کیے ہوئے ڈر کر واپس بھاگ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ! ایک مرتبہ تو جنرل میں جو اس کی کمان میں مدراس سے یہ فوج آتی ہے، لیکن سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا جواب ایسا دیا ہے کہ وہ حیران پریشان ہو کر کئی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور مدراس ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ 4 بڑی جنگیں سلطان ٹیپو کے ساتھ انگریزوں کی ہوئی ہیں۔ یہ مرہٹے اور یہ حیدرآباد کی فوج اور انگریز مل کر کے جو حملے کرتے تھے وہ بھی ایک بڑی جنگ ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! سلطان ٹیپو عظیم حکمران تھے، عزیزان گرامی وقار، جنہوں نے سب سے پہلے میزائل کو ایک عملی شکل دی، یعنی اس کا نام تغرق رکھا، دور مار۔ انہوں نے دور مار راکٹ بنایا۔ وہ راکٹ کیسا تھا؟ زیادہ لمبا چوڑا نہیں، بلکہ ایک ہاتھ سے بھی کم لمبائی میں، اور اتنا موٹا، اور پیچھے اس میں بتی ہوا کرتی تھی۔ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں جو ہے آگ لگائی جاتی تھی، اور تقریباً 2-3 کلومیٹر تک وہ جا کر تغرق وہ انگریزی فوج میں پڑتا تھا اور بڑی تباہی مچاتا تھا۔ یہی تغرق ہے جس کا نمونہ سیمپل انگریز کمبخت چرا کر لے گئے اور میزائل بنایا۔ اللہ اکبر! یہ جب ریال دیکھ رہے ہیں، ریال کس نے بنائی سب سے پہلے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ کاغذ سب سے پہلے کس نے، یہ اردو اخبار سب سے پہلے کس نے جاری کیا؟ سلطان ٹیپو نے جاری کیا۔ اللہ اکبر! جو قابل کاشت زمینیں تھیں اور بنجر پڑی ہوئی تھی، سلطان ٹیپو نے حکومت سے پروانہ جاری کیا اور بغیر محصول کے کسانوں کو جو ہے وہ زمینیں الاٹ کی، اور کسانوں نے اس کو جو ہے ہل چلا کر دانے ڈال کر اسے قابل کاشت بنا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری ریاست کرناٹک وہ لہراتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اللہ اکبر! مسکراتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہی سلطان ٹیپو ہے۔ پہلے جو ہے جنگی ہتھیار وہ امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے، لندن سے آیا کرتے تھے، یہ پستول، کارتوس اور خنجر، بھالے وغیرہ وغیرہ، لیکن سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کارخانہ بنایا، اور اسی کو ماڈل بنا کر کے جو لندن، فرانس اور برطانیہ وغیرہ سے کارتوس وغیرہ آیا کرتی تھی، اسی کو ماڈل بنا کر کے انہوں نے اپنے کاریگروں کو تیار کیا۔ اللہ اکبر! اور جو ہے بہترین سے بہترین انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ اللہ سمجھ عزیزان گرامی وقار! اور کئی ہزار توپیں سلطان ٹیپو کے یہاں ہوا کرتے تھے، کئی لاکھ گھوڑے ٹیپو سلطان کے یہاں ہوا کرتے تھے۔ ٹیپو ایک کسی جو ہے وہ ایسے ویسی حکمران شخصیت کا نام نہیں ہے، ٹیپو سلطان اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر ٹیپو سلطان کو میر صادق، میر قمر الدین، میر معین الدین، میر غلام علی لنگڑا اور بدرالزمان نائتا وغیرہ اگر دھوکہ نہ دیتے، غداری نہ کرتے، تو انگریزوں کی مجال نہ تھی کہ ٹیپو سلطان سے جو ہے وہ لڑائی کر پاتے اور ٹیپو سلطان کو شکست دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ! عزیزان گرامی وقار! یہ میر صادق تھا، میر جعفر تھا، میر غلام علی لنگڑا تھا، میر قمر الدین اور میر معین الدین تھے، اور یہ بدرالزمان نائتا تھے، جنہوں نے سلطان ٹیپو کا نمک کھا کر سلطان ٹیپو کے خلاف نمک حرامی کی ہے۔ باضابطہ انگریزوں سے ساز باز ہوا کرتے تھے، ان کے راتوں رات ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ انگریز ان کو لالچ دیا کرتے تھے کہ تمہیں فلاں علاقہ دے دیا جائے گا، تمہیں فلاں
عزیزان گرامی وقار 17 سال عظیم الشان حکومت سلطان ٹیپو نے کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس دور میں اکثر و بیشتر آپ کا جو ہے وقت وہ جنگ لڑنے میں یا جو ہے پھر وہ جنگ کے اسباب درست کرنے میں یا سرینگا پٹنم قلعے کی حفاظت کرنے میں یا پورے صرف کرناٹک نہیں سلطنت میسور کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو میسور چھوٹا سا شہر ہے وہ نہیں. سلطنت میسور کا مطلب وہ سلطنت میسور جس میں میسور بھی ہے بنگلور بھی ہے چتردرگ بھی ہے شیوموگا بھی ہے ڈنڈیگل بھی ہے اس کے بعد اننت پور بھی ہے اور نہ جانے تمل ناڈو کے کتنے اس میں علاقے شامل ہیں. ایک بہت بڑا رقبہ تھا سلطنت خداداد میسور کا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی وقار حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 سال تک حکومت کی ہے اور 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت 48 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اگر کچھ اور عرصہ سلطان ٹیپو کو حکومت کرنے کا موقع مل جاتا تو اللہ اکبر کبیرہ وہ نقشہ ہی بدل کے رکھ دیتے اس لیے کہ وہ ایک رعایا پرور منصف مزاج غیر متعصب اور ایک عادل حکمران تھے. وہ منکسر المزاج تھے. وہ پہلے بادشاہوں کی طرح متکبرانہ انداز نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا سیدھا سادہ لباس تھا. ان کی غذا بھی سادہ ہوا کرتی تھی. معمولات ٹیپو سلطان یہ تھے کہ وہ تہجد میں بیدار ہوا کرتے تھے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے. پھر آ کر ناشتہ کرتے. ناشتہ کرنے کے بعد دربار لگایا جاتا. پھر خطوط وغیرہ سنے جاتے اور جہاں پر جیسی مناسب کارروائیاں ہوتی وہ کی جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو مدد درکار ہوتی تو مدد کی جاتی تھی اور کوئی بیوہ آ رہی ہے اس کی مدد کی جا رہی ہے. غریب آ رہا ہے اس کی مدد کی جا رہی ہے اور کوئی آ رہا ہے اور جس پر ظلم ہوا ہے تو اسے انصاف دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی وقار حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ پھر 10 بجے سو جاتے ہیں اور صبح بیدار ہو جاتے ہیں. یہ سلطان ٹیپو کے معاملات ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی انہوں نے جو ہے تکبر نہیں کیا گھمنڈ نہیں کیا اور کبھی جو ہے انہوں نے تکبر والا لباس نہیں پہنا. لیکن سلطان ٹیپو کو گھوڑے کی سواری بڑی پسند ہے. حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ کے معتقد ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. سلطان ٹیپو ایک سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور ایک متقی پرہیزگار انسان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے سلطان ٹیپو کی دھاک انگریزوں پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ برطانیہ میں بھی اگر کوئی بچہ ستاتا ہے تو اسے اس کی ماں کہتی ہے سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا. اللہ اکبر. ایسا خوف طاری تھا ان پر ایسی ہیبت طاری تھی ان پر. یہ کیا صرف سلطان کی فوج کی ہیبت تھی یا سلطان کی دولت کی ہیبت تھی؟ نہیں بلکہ یہ سلطان کے کردار کی ہیبت تھی. سلطان کے اخلاق کی ہیبت تھی. سلطان کا جو مومنہ کردار تھا اور اس کی جو عظیم شخصیت تھی اس شخصیت کی ہیبت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہا گیا ہے اللہ سے ڈر اور ساری مخلوق تجھ سے ڈرے گی. حضرت سلطان ٹیپو اللہ سے ڈرتے تھے. وہ ایک عادل حکمران تھے. آخر کار میر محی الدین میر قمر الدین اور غلام علی رنگا میر صادق وغیرہ کی سازشوں سے اور ان کی غداری سے اللہ اکبر یہ ہوا کہ سلطان ٹیپو کا وہ دارالسلطنت سرینگا پٹنم انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. عزیزان گرامی وقار یہاں پر سلطانی بیگمات بھی رہا کرتی تھی. حرم سرا بھی یہاں پر تھا. سلطان کا توپ خانہ سلطان کا اسلحہ خانہ سلطان کے زر جواہرات سے لدے ہوئے جو صندوق وغیرہ تھے سلطنت چلانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انگریز سرینگا پٹنم کے قلعے میں داخل ہو گئے اور وہاں لوٹ مار شروع کر دی تو صرف جو کپڑے تھے قیمتی کپڑے وہ قیمتی کپڑے تقریباً 500 بیل گاڑیوں میں لد کر گئے ہیں. اس کے علاوہ زر جواہرات بے حساب. حضرات محترم حضرت سلطان ٹیپو دوپہر کا وقت ہے اور آم کے جھاڑ کے نیچے اس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کھانا منگاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہے. کھانا آیا بس 2 ہی لقمے اٹھائے تھے. اتنے میں ایک دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ عبد الغفار وہ شہید ہو گئے ہیں. سلطان ٹیپو نے اپنی گردن اونچی کی. ارشاد فرمایا مجاہدوں کی شان ایسی ہوتی ہے مجاہد مرنے سے ڈرا نہیں کرتے. حضرت سلطان ٹیپو
پھر ایک بعد دیگرے خبریں آ رہی ہیں، انگریز بالکل قریب آ گئے ہیں، سلطان ٹیپو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد سفید کرتا پہنے ہوئے ہیں اور ایک ڈھیلا ڈھالا پاجامہ ہے اور آپ کے سر پر ایک قیمتی امامہ ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، تلوار منگوائی، گھوڑا منگایا، آپ کا جو مشہور و معروف گھوڑا جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اس پر حضرت سلطان ٹیپو سوار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ قلعے کے معائنے کے لیے جاتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی سلطان ٹیپو گئے، میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، یعنی جیسے سلطان ٹیپو نکلے اس نے دروازہ بند کر دیا اور قلعے کی فصیل پر چڑھ کر انگریزوں کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ، راستہ صاف ہے۔ ایک سپاہی نے دیکھ لیا، کہا وہ غدار، تو آقا سلطان کو چھوڑ کر کہاں چلا ہے؟ وہ میر صادق قلعے کے باہر بھاگ رہا تھا تاکہ وہ انگریزوں سے جا کر مل جائے۔ ایک سپاہی نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اسے کہا وہ غدار، تو سلطان ٹیپو کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ بس غضب میں اور غیظ میں ایک ہاتھ بھرپور تلوار کا مارا ہے، اس غدار کا سر تن سے کٹ ہو کر لڑکتا ہوا چلا گیا ہے۔ اس غدار کو کوئی کفنانے والا نہیں تھا، اس کے بعد دفنانے والا نہیں تھا، 4 دن تک اس کی لاش سڑی پڑی گلتی رہی اور پھر وہی اسے مٹی میں دبا دیا گیا۔ غداروں کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے، اور دیگر غدار بھی جنہوں نے غداری کی تھی اسی جنگ میں وہ مارے گئے، یعنی سلطان کے وفاداروں انہوں نے مار دیا۔ حضرات ادھر سے یہ پورنیہ جسے سیریل وغیرہ میں سلطان ٹیپو کا وفادار بنا کر پیش کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑا غدار تھا، یہ وزیر مالیات تھا سلطان ٹیپو کی سلطنت کا۔ اس نے اس جگہ سے جہاں فوج تعینات تھی، پگار دینے کے بہانے، سیلری دینے کے بہانے، وہاں سے تنخواہ دینے کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا۔ جب ساری فوج پورنیہ کے پاس آ گئی، ادھر اس نے اپنے کارندے کو بھیج کر سفید جھنڈا لہرا دیا، انگریزوں چلے آؤ، راستہ بالکل صاف ہے۔ حضرات محترم اور میر معین الدین اور قمر الدین وغیرہ نے ان راستوں کی نشاندہی کر دی تھی جہاں سے قلعہ کی فصیل یا دیوار وہ کمزور ہے، لہذا وہاں پر انگریزوں نے جو ہے لگاتار وہ توپوں سے حملے کیے اور اس کے بعد دیوار قلعہ کو توڑ دیا۔ انگریز کا جو ہے وہ لشکر جو رکا ہوا تھا وہ جو ایک سیلاب کی طرح اندر داخل ہوتا ہے۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضور آپ اپنا مال و اسباب لگوا کر اور اپنے حرم سرا کے بیگمات کو آپ بیل گاڑیوں میں بٹھا کر چتر دروگ کو روانہ ہو جائیں، لیکن سلطان ٹیپو کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اپنے فرما برداروں اور اپنے چاہنے والوں کو انگریزوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے خوددار حکمران، یہ ہوتا ہے جہاں سپاہی۔ اللہ اکبر، جب سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ انگریز قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب سلطان ٹیپو گھوڑے پر سوار ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک انگریز کی گولی گھوڑے کو لگتی ہے، اللہ اکبر، گھوڑا جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے، سلطان ٹیپو پیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جانباز نے اور آپ کے جانثار نے عرض کیا، حضور والا اپنے آپ کو ظاہر کر دیجئے کہ آپ ہی سلطان ہیں، کیونکہ جب آپ ظاہر کر دیں گے اپنے آپ کو یہ گولی نہیں ماریں گے بلکہ زندگی گرفتار کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو۔ اس وقت سلطان ٹیپو شہر منصور نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی مقام، یہی وہ شیر دل بہادر ہے، وہی وہ شیر ہندوستان ہے، وہی شیر میسور ہے۔ اللہ اکبر کہ باپ پیادہ انگریزوں سے جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور جس طرف کو سلطان بڑھتا ہے لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ایک گولی دل کے قریب لگتی ہے، سلطان ٹیپو گر جاتے ہیں۔ جب گرتے ہیں تو ایک انگریز کا گزر وہاں ہوتا ہے، دیکھتا ہے بڑا قیمتی لباس، تو چاہ کے اس زرین پیٹی کو ہاتھ لگائے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، سلطان ٹیپو نے بھرپور وار کیا اور اس کی ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس نے جو ہے جل بھٹ کر غصے میں آ کر سلطان ٹیپو کو گولیوں سے داغ دیا، گولیوں سے بھون دیا۔ اس طرح سے شیر میسور جو ہے وہ اپنے کچھار سے باہر آ کر یہ افق میں چمکتا ہوا ستارہ
ایک عظیم سرحد کا کام دے رہا تھا، ایک عظیم قلعہ بن کر کے انگریزوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب شہادت ہوئی ہے حضرات محترم، آپ کے ہاتھ میں اللہ اکبر وہی تلوار کا دستہ بڑی مضبوطی کے ساتھ سلطان ٹیپو نے پکڑ رکھا ہے۔ آپ کی مبارک لاش کے اوپر کئی لاشیں سپاہیوں کی گر گئی ہیں۔ اب رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اب اندھیرے میں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ انگریز یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ سلطان ٹیپو شہید ہو گئے ہیں، وہ تلاش رہے تھے ہر موقع پر سلطان ٹیپو کو۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ سلطان ٹیپو قلعے سے باہر تو نہیں گئے، تو حکم دیا انہوں نے ان کے جنرل میڈوز اور جنرل کارڈ نوالس وغیرہ نے کہ ڈھونڈو یہاں سلطان کی لاش کہاں پر ہے۔ حضرات محترم لہذا ڈھونڈی گئی تو کئی لاشوں کے نیچے سلطان ٹیپو کی نعش مبارک دبی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر انگریز حیران رہ گئے، سلطان ٹیپو ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قبضہ ہے تلوار کا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ شہید اس دار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ سلطان ٹیپو عظیم مجاہد ہے جنہوں نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور وہ موت کو ایک عظیم تحفہ سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کے چہرے پر، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ اور دیکھا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا بدن مبارک ابھی گرم ہی ہے، اللہ سمجھ، اس لیے اس کو جنرل کو شبہ ہوا شاید سلطان ٹیپو کا جو ہے شہادت ہوئی ہے یا نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے یا نہیں۔ لہذا اس نے نبض چیک کیا تو پتا چلا سلطان ٹیپو کا وصال ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے لارڈ جنرل ہیڈ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے چلا کر کے یہ کہا تھا آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرات جذبہ ہے اس دھرتی میں سلطان ٹیپو کا لہو، پھر نہ کہنا کہ ہے جاگیر ساری آپ کی۔ میرا ارادہ تھا اب اور 1857 اور 58 کے جو مجاہدین آزادی ہیں جن میں حضرت علامہ سید کفایت علی کافی ہیں، حضرت علامہ عنایت اللہ کاکوری ہیں، حضرت علامہ فیض سید، حضرت علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں کچھ بیان کروں گا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ حضرات گرامی ان حضرات کی بے سی قربانیاں ہیں، چاہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہو یا وہ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی ہو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ سنیوں کے عظیم رہنما ہیں جنہوں نے تقریباً 2 درجن کتابیں لکھی ہیں اور ان بدعقیدوں کے فرعون اسماعیل دہلوی کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے امتناع النظیر، اور ایک کتاب ان کی ہے کہ تحقیق الفتویٰ فی ابطال التہویٰ، یہ تقویت الایمان کے رد میں حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا اور آپ جو ہے انقلاب کی تحریک کی وہ سرکردگی کرتے رہے اور اس طرح سے انگریزوں نے ان پر مقدمہ چلا کر انہیں جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی سزا دے دی، عمر قید کی۔ وہیں پر آپ نے تقریباً 1278 ہجری میں آپ نے وہاں شہادت پائی ہے۔ وہ جزیرہ انڈمان میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب کیسے لکھی؟ کوئی قلم کاغذ نہیں تھا تو کپڑے پر کوئلے اور پینسل سے آپ نے لکھا۔ اس کو حضرت علامہ عنایت کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے لا کر صندوق میں بند کر کے وہ لائے اور باقاعدہ اسے کھول کر اس میں سے کتاب ترتیب دی تھی۔ اسی طرح علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک انقلاب کے عظیم محرک تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا گیا سید کفایت علی کافی کو، اللہ اکبر، اور انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ جب انہیں پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر ان کی لکھی ہوئی نعت پاک تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں کوئی دم باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھتا ہے درود رسول پاک پر درود، جو بھی پڑھتا ہے صاحب لولا کے
اوپر درود، اس کا بدن آگ سے محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سید کفایت علی کافی نے اپنا لکھا ہوا کلام پڑھا اور تختے دار پر پہنچ کر بھی آپ یہ پڑھتے رہے۔ آپ کا اسی طرح سے وصال ہوا، آپ کو پھانسی دے دی گئی، اور رات کی تاریکی میں یہ مراد آباد کے جیل کے قریب پھانسی ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں ان کو جیل کے کسی حصے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 30 سال کے عرصے کے بعد وہاں کچھ روڈ کسی کو معلوم نہیں تھا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کہاں پر ہے۔ وہ جب روڈ کھودا جا رہا تھا راستہ بنانے کے لیے، اتفاق سے آپ کی قبر مبارک ظاہر ہو گئی، تو یہ دیکھ کر اللہ اکبر لے حیران ہو گئے۔ 30 سال کے عرصے کے باوجود بھی حضرت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ، لہذا اور وہ جو اس کا روڈ بنانے والا کانٹریکٹر تھا وہ ڈر گیا، اور اس طرح سے پھر اینٹیں جمع کر کے حضرت کی اس نے وہاں پر مزار بنوا دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی اگر میں گفتگو کروں گا تقریباً 10-15 منٹ اور چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذبہ ہے اس دھرتی میں، سب کا لہو جذبہ ہے، اور سب سے زیادہ قربانیاں اس ہندوستان کے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی رہی ہیں۔ اس گاندھی جی کی قربانی سے انکار نہیں، اور اسی طرح جواہر لال نہرو کی قربانی سے انکار نہیں، ڈاکٹر امبیڈکر کی قربانیوں سے انکار نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اقرار ضروری ہے کہ اس ملک ہندوستان میں باقاعدہ مسلمان علماء، مسلمان لیڈرز کا اور عوام کا جو ہے بہت زیادہ ساتھ ہے۔ قربانیاں عوام نے دی ہیں، علماء نے بھی دی ہیں، یہاں کے قائدین نے بھی پیش کیا ہے۔ اس لیے ملک ہندوستان جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات